السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، یہ وظیفہ تہجد کے وقت پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ ایک ساتھی نے یہ سوال کیا ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، یہ وظیفہ کیا ہم تہجد کے وقت پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ تو آج کی ویڈیو میں اس کے متعلق تھوڑی سی وضاحت آپ کے سامنے کروں گا، اس لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے تاکہ دوبارہ آپ کو اس طرح کے سوالات آپ کے ذہن میں نہ آئے کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ہمیں کس وقت پڑھنا ہے اور کس وقت نہیں پڑھنا۔ بہت سے لوگ جو ہے اس کے پڑھنے میں اور اس کے وقت کے اندر جو ہے غلطی کرتے ہیں، تو اس لیے اس ویڈیو کو غور سے دیکھیے، انشاءاللہ آپ کے سارے سوالوں کے جواب اسی ویڈیو میں آپ کو مل جائے گا۔ دیکھیے، جہاں تک اس وظیفے کے پڑھنے کا تعلق ہے تو آپ یہ وظیفہ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو کسی بھی وقت آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے پڑھنے کے لیے میں آپ کو منع نہیں کر رہا ہوں کہ آپ جو ہے رات کو نہیں پڑھ سکتے یا صبح کو نہیں پڑھ سکتے، شام کو نہیں پڑھ سکتے، آپ کو اس وقت پڑھنا ہے اور اس وقت نہیں پڑھنا ہے۔ جہاں تک پڑھنے کا تعلق ہے تو یہ ذکر ہے، آپ ذکر کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ الگ ذکر ہے، استغفر اللہ یہ الگ ذکر ہے۔ آپ ذکر کسی بھی وقت کر سکتے ہو، اس کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے۔ استغفر اللہ یہ الگ ذکر ہے۔ آپ نے قرآن میں پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ استغفروا ربکم انہ کان غفارا، ہر جگہ استغفار کا ذکر ہے۔ حدیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبی لمن وجد فی صحیفتی استغفارا کثیرا۔ اسی طرح دوسری حدیث میں من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل غم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو احادیث کے اندر، قرآن کے اندر استغفار کا ذکر ہے کہ استغفار کرو، کثرت سے کیا کرو۔ اور اسی طرح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ الگ ذکر ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو یہ ایک الگ ذکر ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، زبان پہ آسان لیکن میزان میں جو ہے سب سے باری ہے یہ کلمات۔ تو لہٰذا یہ کلمات جو ہے الگ الگ اذکار ہیں۔ آپ ذکر کے طور پہ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، تہجد کے وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اسی طرح آپ اس کو دوپہر کو، شام کو، دن کو، کسی بھی وقت آپ چلتے پھرتے یہ ذکر کر سکتے ہیں، آپ کو ذکر کا ثواب تو ملے گا۔ لیکن اگر آپ اس وظیفے کے طور پہ پڑھنا چاہتے ہیں کہ اس وظیفے کی جو فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، وہ فضیلت کیا بیان کی ہے کہ جو شخص اس کو پڑھے گا صبح کے وقت فجر کی نماز سے پہلے، اس کو فضیلت یہ حاصل ہوگی کہ دنیا اس کے پاس ناک رگڑتی ہوئی اور ذلیل ہو کر اس کے پاس آئے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تأتیک الدنیا راغمۃ صاغرۃ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا آپ کے پاس نہ چاہتے ہوئے، ناک رگڑتی ہوئی، ذلیل ہو کر آپ کے پاس آئے گی۔ اس وظیفے کی جو ہے یہ فضیلت ہے، آپ دنیا دار ہو جاؤ گے، دنیا آپ کے پاس جو ہے کثرت سے آپ کے پاس آئے گی، دوڑ کر آپ کے پاس دنیا آئے گی۔ تو اس وظیفے کی یہ فضیلت ہے۔ اگر آپ اس فضیلت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو چاہیے اسی ٹائم پہ جو ہے اس وظیفے کو پڑھیں جس ٹائم پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کے لیے فرمایا ہے۔ میں نے اپنے دیگر ویڈیو میں اس وظیفے کے متعلق میری کئی ویڈیو موجود ہیں، آپ ایک ویڈیو دیکھ کر جو ہے سوال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، سوال کا میں آپ کو جواب دے دوں گا، لیکن آپ کو چاہیے کہ اس وظیفے کے متعلق جو دیگر ویڈیو ہیں آپ ان کو بھی دیکھیں، ہو سکتا ہے آپ کے علم میں کچھ اضافہ ہو جائے۔ دیکھیے اس وظیفے کا وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا، احیاء العلوم کے اندر یہ حدیث جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 81 میں یہ حدیث جو ہے موجود ہے۔ وہاں پر لکھا ہے کہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے شکایت کی تولت عنی الدنیا وقلت ذات یدی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، دنیا نے مجھ سے منہ موڑ لیا اور جو کچھ میرے ہاتھ میں تھا وہ بھی جو ہے کم ہو گیا ہے، اب میں کیا کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا این انت من صلاة الملائکہ وتسبیح الخلائق وبہا یرزقون۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم
فرشتوں کی تسبیح اور مخلوق کی دعا کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوق کو رزق دیتے ہیں، وہ دعا آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ تو صحابی نے فرمایا کہ ماذا یا رسول اللہ، وہ دعا کون سی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ 100 مرہ ما بین طلوع الفجر الى ان تصلی الصبح تأتیک الدنیا راغمتا صاغرہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پڑھو سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، 100 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھو۔ کس وقت پڑھو؟ طلوع فجر اور صبح کی نماز کے درمیان۔ اب یہاں پر لوگ غلطی کرتے ہیں، وظیفہ تو صبح پڑھتے ہیں لیکن وقت کو نہیں دیکھتے ہیں۔ اس وقت کے اندر آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ فضیلت حاصل ہوگی، آپ دنیا دار ہو جاؤ گے، دولت دار ہو جاؤ گے، آپ کو اللہ تبارک و تعالی دولت سے نوازیں گے، مال و دولت جو ہے آپ کے پاس دوڑ کر آئے گی۔ اب وہ وقت کون سا ہے؟ وہ وقت یہ ہے کہ آپ طلوع فجر اور صبح کی نماز کے درمیانی وقت کے اندر آپ پڑھیں۔ آج کل دیکھیے طلوع فجر کب ہوتا ہے؟ 5:47 پہ، 5:47 پہ طلوع فجر ہوتا ہے، صبح صادق ہوتا ہے، اور صبح کی نماز تقریباً 6:30 بجے ہوتی ہے، 6:35 6:30 پہ جو ہے صبح کی نماز ہوتی ہے جماعت کے ساتھ اگر آپ پڑھے تو اس درمیان جب تک آپ نے صبح کی نماز نہ پڑھی ہو، اگر آپ کی آنکھ کھل گئی 5:47 کے بعد، آپ کی آنکھ کھل گئی، آپ نے وضو کر لی، آپ نے سنتیں پڑھ لی، اب آپ کے پاس فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے تک کافی ٹائم ہے، تو آپ اس درمیان یہ ذکر 100 مرتبہ پڑھ لیجئے، آپ کو یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ جب تک آپ نے صبح کی نماز نہیں پڑھی ہے، آپ یہ وظیفہ آپ پڑھ سکتے ہیں، سنت سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، سنت پڑھنے کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ کو پڑھنا کب ہے؟ 5:47 کے بعد، کیونکہ صبح صادق کب ہوتا ہے؟ وہ 5:47 کے بعد ہوتا ہے۔ تو اس وقت آپ سنت سے پہلے یا سنت کے بعد جب بھی آپ پڑھنا چاہے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ بعض ساتھی یہ کہتے ہیں کہ یہ سنتوں اور فرضوں کے درمیان پڑھنی چاہیے، آپ پڑھ لیجئے، بہترین وقت ہے یہ بھی۔ میں تو کہتا ہوں کہ یہی وقت سب سے بہترین وقت ہے، سنت اور فرض کے درمیان پڑھا کریں، کیونکہ اس وقت اکثر لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، ادھر جماعت کھڑی ہوتی ہے، ادھر سنتیں پڑھ رہا ہوتا ہے، ٹائم آپ کو کہاں ملے گا؟ تو اس لیے آپ سنت سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ سنت اور فرض کا ذکر نہیں کیا ہے، حضور نے یہاں پر طلوع فجر کا ذکر کیا ہے، صبح صادق کا ذکر کیا ہے، کہ صبح صادق سے لے کر آپ فجر کی نماز تک، ان تصلی صبح کا ہے، صبح کی نماز تک جو ہے آپ یہ ذکر کریں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ سنت سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، سنتوں کے بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ فجر کی فرض نماز سے پہلے آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں 6:30 بجے تک۔ اگر آپ نے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھی اور آپ فجر کی نماز جو ہے جماعت سے پہلے یعنی 6:30 بجے سے پہلے پڑھتے ہیں، یا اسی طرح آپ 7 بجے کے قریب جا کے پڑھتے ہیں، تو اس وقت بھی آپ فجر کی نماز سے پہلے پڑھ سکتے ہیں۔ میرا مقصد یہ ہے کہ فرض پڑھنے سے پہلے آپ یہ پڑھا کریں، خواہ سنت سے پہلے پڑھنا ہے یا سنت کے بعد پڑھنے، وہ آپ کا کام ہے۔ آپ کے پاس ٹائم ہے تو سنت پڑھنے کے بعد پڑھ لیں، اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو سنت پڑھنے سے پہلے پڑھ لیں، وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو میرا مقصد خلاصہ یہ ہے کہ وقت پہ اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو فضیلت حاصل ہوگی، اگر آپ وقت کے اندر نہیں پڑھیں گے یعنی طلوع فجر سے پہلے پڑھیں گے، صبح صادق سے پہلے 5:47 سے پہلے، چونکہ یہ تہجد کا وقت ہوتا ہے، تہجد کے وقت اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی۔ اسی طرح طلوع فجر کے یعنی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد یا اسی طرح طلوع آفتاب کے بعد اگر آپ یہ پڑھیں گے تو آپ کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی۔ تو دنیا آپ کو حاصل کرنی ہے، آپ کو دولت مند ہونا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی رزق کے اندر برکت ہو، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کثرت سے رزق عطا کرے، تو آپ کو چاہیے کہ یہ وظیفہ اسی ٹائم پڑھا کریں جس ٹائم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا ہے۔ جس ٹائم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وظیفے کے لیے مقرر کیا اسی ٹائم پڑھیں، تو آپ کو یہ فضیلت حاصل ہوگی، ورنہ یہ فضیلت آپ کو حاصل نہیں ہوگی۔ یہ وظیفہ آپ دن رات پڑھا کریں، آپ کو کوئی منع نہیں کرتا، آپ کو ذکر کرنے کی فضیلت حاصل ہوگی، لیکن اس وظیفے کی جو فضیلت ہے
وہ آپ کو حاصل نہیں ہوگی، مگر اس وقت آپ کو یہ فضیلت حاصل ہوگی جب آپ اسی ٹائم پہ پڑھیں گے جس ٹائم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور وہ کون سا ہے؟ صبح صادق کے بعد۔ یہ ٹائم تبدیل ہوتا رہتا ہے، کبھی صبح صادق پہلے ہوتا ہے، کبھی دیر سے ہوتا ہے، تو اس لیے آج 15 دسمبر ہے تو آج کے ٹائم پہ 5:47 پہ صبح صادق ہوتا ہے، تو صبح صادق جیسے ہو جائے 5:47 کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھا کریں۔ صبح صادق کے بعد فرض نماز سے پہلے آپ کے پاس تقریباً آدھا گھنٹے سے زیادہ کا وقت ہے، اس درمیان آپ یہ وظیفہ پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ مجھے امید ہے کہ میری باتیں آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ وقت کے متعلق بہت سے لوگ جو ہے سوالات کرتے ہیں کہ کیا اس وقت پڑھ سکتے ہیں، اس وقت نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ بعض ساتھی یہ کہتے ہیں کہ ذکر کرنے کے لیے تو کوئی وقت ہی نہیں ہوتا، وہ تو آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہو، آپ کیسے بتا رہے ہو کہ فرض نماز سے پہلے پڑھیں اس کے بعد نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ تو اس کے اوپر میں آپ کو ایک اور ویڈیو بنا کے دوں گا انشاءاللہ، اس سے آپ کو اس سوال کا جواب بھی مل جائے گا۔ مجھے امید ہے میری باتیں آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے، مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔